کہا جاتا ہے کہ چینی کی قیمت میں معمولی اضافے کے باعث سن 1969 میں ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن آج سن 2020 میں چینی کی قیمت صرف ایک برس میں 55 روپے سے 115 روپے فی کلو گرام تک جا پہنچی ہے، مگر مجال ہے کپتان حکومت کے کان پر جوں تک رینگی ہو۔ پاکستان کے پہلے فوجی حکمران ایوب خان کے وزیر قانون ایس ایم ظفر نے ان کے اقتدار کے اختتام پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایوب خان کا عشرۂ ترقی اور ملک میں چینی دونوں ایک ساتھ ختم ہوئے۔ ایس ایم ظفر نے 10 سال تک ملک کے سیاہ سفید کے مالک رہنے والے حکمران کے زوال کی ساری کہانی ایک ہی جملے میں بیان تو کر دی، لیکن یہ کہانی نہ بہت سادہ ہے اور نہ ہی اتنی مختصر کہ چینی سے شروع ہو کر چینی پر ہی ختم ہو جائے۔ یہ اقتدار کی بے رحم جنگوں اور پس پردہ محلاتی سازشوں کی کہانی ہے جس کا تعلق اس مرد آہن کے زوال سے ہے جسے اس کے زمانہ عروج میں ایشیا کا چارلس ڈے گول کہا جاتا تھا۔ واقعاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان واقعات کا آغاز 29 جنوری سن 1968 کو ہوتا ہے، جب ایوب خان اردن کے شاہ حسین کے اعزاز میں دی گئی ضیافت میں شرکت کے لیے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل راولپنڈی پہنچے۔ قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ اس روز ان کا چہرہ مہرہ اور چال ڈھال معمول کے مطابق نہ تھی۔ وہ جائے تقریب میں داخل ہونے سے قبل بار میں گئے اور کئی گلاس انہوں نے پانی یا سوڈا ملائے بغیر نیٹ ہی نوشے جاں کر لیے۔ یہ طرز عمل ان کے معمول کے خلاف تھا، جس کے اثرات ان کی آواز پر فوراً ہی نمودار ہو گئے، اور اس کے بعد غیر ملکی مہمان کے اعزاز میں ان کی تقریر میں بھی انہیں احساس نہ ہوا کہ وہ دو ورق ایک ساتھ پلٹ رہے ہیں۔ ان کی یہ کیفیت دراصل دل کے دورے کی وجہ سے تھی۔ ایوان صدر میں پہنچتے ہی دل کا دورہ شدید ہو گیا۔ اس کے بعد دنیا سے ان کا رابطہ کٹ گیا، کیونکہ فوج کے سربراہ جنرل محمد یحییٰ خان نے ایوان صدر کو اپنی تحویل میں لے کر ایوب خان کے اہل خانہ، اراکین حکومت اور خود ایوب خان کے عملے کو بھی ان سے دور کر دیا۔ صحت یابی کے بعد ایوب خان کا پہلا احساس یہی تھا کہ عرصہ عدالت میں انہیں ملک کی سول انتظامیہ کے ہر ایک رکن سے سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت کاٹ دیا گیا تھا۔ یہ گویا ان کے اقتدار کی بساط لپیٹنے کی ابتدا تھی۔ چنانچہ صحت یاب ہوتے ہی انہوں نے اپنی جسمانی صحت اور سیاسی قوت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا۔ ایک بار اپنے قریبی وزراء کی محفل میں دوران گفتگو انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز نے یقین دلایا ہے کہ اگر یہ مناسب احتیاط اور پرہیز سے کام لیں تو آئندہ 20 برس تک عہدہ صدارت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنی سیاسی صحت کے اظہار کے لیے انہوں نے اپنی حکومت کے 10 عظیم الشان برسوں کا جشن منانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے انگریزی میں دی گریٹ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کا نعرہ تخلیق کیا گیا۔ یہ نعرہ، جس کا رواں ترجمہ ترقی اور اصلاحات کا عشرہ عظیم ہو سکتا ہے، اس عہد میں ریاستی نصب العین کی شکل اختیار کر گیا، کیونکہ تمام سرکاری دفاتر کے نمایاں ترین مقامات، سرکاری اسٹیشنری اور بہت سی دیگر دستاویزات پر بھی اس کا اندراج ضروری خیال کیا گیا۔ سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر تو اس جشن کے اثرات فطری طور پر نمایاں ہونے ہی تھے، لیکن نجی شعبے کے اخبارات کے مندرجات کی نوعیت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ قدرت اللہ شہاب کے بقول شروع میں کچھ لوگوں نے ایک معقول حد تک اس مہم میں دلچسپی کا اظہار کیا، لیکن دن رات ایک ہی ڈھنڈورا پیٹے جانے کی وجہ سے لوگوں کی دلچسپی بہت جلد اس میں کم ہو گئی۔ اور اسی جشن کے دوران جب اشیاء ضرورت خاص طور پر چینی کی قیمت میں بھی اضافہ ہونے لگا تو فوجی حکمران کے حق میں کیے جانے والے اس پروپیگنڈے نے پورس کا ہاتھی بن کر خود ایوب خان کو ہی روند ڈالا۔ عوامی بیزاری کا ایک بڑا سبب عہد ایوبی کی برکات کا حد سے زیادہ بڑھا ہوا ذکر تھا، تو دوسری طرف مہنگائی اور اشیاء ضروریہ کی کمیابی نے اس تضاد کو نمایاں کر دیا۔ ایوب مخالف بیانیے کے مرکزی کردار وزیر تجارت عبدالغفور ہوتی تھے۔ یہ انہی کے پالیسیوں کا نتیجہ تھا کہ چینی کے علاوہ چاول، دال، آٹے اور میدے کی قیمتوں میں بھی ہوش و اضافہ ہو گیا، اور صورتحال اتنی بگڑ گئی کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بیکری والوں نے ہڑتال کر دی۔ چینی مہنگی ہونے کے علاوہ اتنی نایاب ہو گئی کہ پنجاب میں اس کی راشن بندی کرنا پڑی، جبکہ مشرقی پاکستان کے دارالحکومت ڈھاکہ میں شہر کے مرکزی مقام شہید مینار کے سامنے خستہ حال ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ لٹکا دیا گیا، جو ایوب خان کے عشرۂ ترقی کا دن رات مذاق اڑاتا۔ ایوب خان نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ انہیں ناکام بنانے کے لیے خود حکومتی مشینری کام کر رہی تھی، اور اس بات کا ثبوت انہوں نے یہ پیش کیا کہ مشرقی پاکستان میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے عہدیدار اشیاء خورنوش مارکیٹ میں نہیں لانے دیتے تھے اور انہیں انڈیا سمگل کر دیا جاتا تھا۔ لہٰذا ان حالات میں وزیر تجارت عبدالغفور ہوتی کے بارے میں چینی چور کا نعرہ مقبول ہوا، لیکن رفتہ رفتہ حق بہ حقدار کے مصداق ایوب خان بذات خود اس تنقید کی زد میں آنے لگے۔ اس سلسلے کی ابتدا ایک نعرے سے ہوئی جس میں ایوب خان اور ہوتی کو بیک وقت تنقید کا نشانہ بنایا گیا، یعنی عبدالغفور ہوتی، ایوب خان دی کھوتی۔ یہ نعرہ پاکستان کی عوامی سیاست کے مزاج کے عین مطابق تھا۔ کچھ دنوں بعد عبدالغفور اس نعرے سے منہا ہو گئے اور چینی چوری کا تنہا الزام ایوب خان کے سر آ گیا۔ عجیب اتفاق ہے کہ آج چینی چور کا نعرہ جہانگیر ترین کی بجائے عمران خان کے خلاف لگایا جاتا ہے۔ عبدالغفور ہوتی کی جگہ ایوب خان عوامی غیظ و غضب کا ہدف کیوں بنے؟ اس کی ایک وجہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ مطلق العنان حکمران کی حیثیت سے عوام کا مرکز نگاہ تھے۔ ان کی مرکزی حیثیت کے بیان کے لیے انہیں اس زمانے میں بعض لوگ لائل پور یعنی فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بھی کہنے لگے تھے۔
لیکن اس کی دوسری وجہ زیادہ سنگین اور زیادہ دلچسپ تھی۔ ایس ایم ظفر کے خیال میں اشیاء صرف کے اس بحران کی وجہ عبدالغفور ہوتی کی غلط اور ناکام پالیسیاں تھیں۔ ایوب خان کو بہت جلد اس کا احساس بھی ہو گیا اور انہوں نے وزیر تجارت کو ہدایت دی کہ وہ منصب سے الگ ہو جائے، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے نے اقتدار کے ایوانوں میں طاقت کے بدلتے ہوئے توازن کی نشاندہی کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور ایوب خان لوگوں کی نفرت کا سب سے بڑا ہدف بن گئے۔ یوں اشیاء صرف کی گرانی اور ان کی قلت کی کیفیات میں ایوب خان کے کارناموں کا ذکر بے معنی ہو کر رہ گیا۔ بہت جلد یہ خلا ذوالفقار علی بھٹو نے پر کیا اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایوب خان کے خلاف تحریک کا آغاز کر دیا۔ بھٹو نے ایوب خان کے خلاف اپنی تحریک کی ابتدا 21 ستمبر سن 1968 کو حیدرآباد میں ایک بڑے جلسے سے کی۔ حکومت نے کھلے مقام پر جلسے کی اجازت سے انکار کیا تو یہی جلسہ ایک احاطے میں منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد سلسلہ چل نکلا اور انہوں نے ملک بھر میں اسی طرح چار دیواریوں میں جلسے کر کے حکومت کے خلاف فضا بنا دی۔ حیدرآباد کے جلسے میں بھٹو نے اپنی بات کا آغاز چینی کے بحران اور اس کی چوری سے کیا، لیکن انقطاعاً 1965 کی پاک بھارت جنگ اور اس کے بعد تاشکند کے معاہدے پر جا کر ٹوٹی۔ انہوں نے ایوب خان پر اقربا پروری، خیانت اور بددیانتی کے الزامات کے بعد بزدلی کے الزامات بھی عائد کیے اور کہا کہ ایوب خان نے تاشکند معاہدہ کر کے قومی مفادات کو نقصان پہنچایا ہے۔ بھٹو نے کہا کہ تاشکند معاہدے کی کچھ خفیہ شقیں بھی ہیں جنہیں بڑی چالاکی سے چھپایا گیا اور انہوں نے قوم سے وعدہ کیا کہ وقت آنے پر میں ان شقوں کا انکشاف کروں گا۔ چینی کے بحران سے عوام میں ایوب خان کے خلاف جو بے چینی اور بیزاری پیدا ہوئی تھی، حیدرآباد میں بھٹو کے خطاب نے اسے بام عروج پر پہنچا دیا اور تحریک کو بنیاد مل گئی۔ سن 1968 کے وسط میں ملک بھر میں طلباء کے بڑے پیمانے پر ہنگامے شروع ہو گئے۔ ان ہنگاموں کے کئی اسباب تھے۔ یونیورسٹی آرڈیننس کی وجہ سے طلباء میں ایوب خان کے لیے ناپسندیدگی پرانی تھی، لیکن اس زمانے میں کئی دوسرے مسائل بھی ان کی ناراضی کی وجہ بن گئے۔ اس وجہ سے ملک کے تعلیمی ادارے اکثر بند رہنے لگے۔ ملک کے خراب معاشی حالات کی وجہ سے اساتذہ، خاص طور پر پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی متاثر ہونے لگی۔ اسی طرح طلباء کی تحریک میں اساتذہ کے علاوہ بعض دیگر طبقات بھی شامل ہو گئے۔ یوں بھٹو کی احتجاجی تحریک کو پہلے طلباء اور اساتذہ اور اس کے بعد معاشرے کے دیگر طبقات کی حمایت بھی حاصل ہوتی گئی اور پھر حالات اتنے خراب ہوئے کہ ایوب خان کو مستعفی ہونا پڑا۔ یوں چینی چوری کے الزام سے ایوب خان کے خلاف شروع ہونے والی تحریک ان کے زوال کی بنیاد بن گئی اور وہ اپنا منصب چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔